السلام علیکم، حاضر خدمت ہے ڈیسائفر ود عبدالباسط کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ ناظرین، آج ڈیسائفر میں ہم جہاں امریکہ کے پاکستان کے لیے اچھے کلمات کا تذکرہ کریں گے، وہیں پاکستان افغانستان کے بگڑتے تعلقات پر بھی بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ باسط صاحب کا تو ذاتی یہ خیال ہے کہ زیلنسکی صاحب پہلا راؤنڈ جیت گئے، ان سے جانیں گے کہ آخر ایسا کیوں کر ممکن ہو پایا۔ ڈیسائفر کے آخری حصے میں بھارت کے 2 وزراء جتیندر سنگھ اور جے شنکر کے کشمیر پر دیے گئے بیانات پر باسط صاحب کا تجزیہ تبصرہ جانیں گے۔ تو یہاں آغاز کریں گے آج کے پروگرام کا۔ ویلکم باسط صاحب۔ بہت شکریہ منتہا، اور ڈیسائفر دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ باسط صاحب، رمضان کی برکات کے ساتھ یہ ہمارا پہلا ڈیسائفر ہے، کیسا فیل ہو رہا ہے آپ کو؟ ہاں نہیں، اچھا فیل ہو رہا ہے ماشاءاللہ۔ جب برکات ہوتی ہیں تو اچھا فیل ہونا ہی چاہیے۔ اور دیکھیں انہی برکت کی اس میں صدر ٹرمپ نے پاکستان کی بھی تعریف کر ڈالی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں، اب یہ کوئی نئے تعلقات کا دور ہے، ان کا آغاز ہونے جا رہا ہے، یا ہم اس کو کیا سمجھیں؟ بہت سے پاکستان میں ہم بہت خوش ہیں، اور ہمارے وزیر اعظم نے تو جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تعریف کی، پاکستان کا شکریہ ادا کیا، تو ہمارے وزیر اعظم نے فوری طور پہ ایکس پہ ایک اپنی پوسٹ ڈال دی اور ان کا شکریہ ادا کیا، اور کہا کہ جی دونوں ممالک جو ہیں دہشت گردی میں، ٹو کاؤنٹر ٹیررزم میں ہم پارٹنر ہمیشہ سے رہے ہیں، تو ہم مل کر بھی آگے دہشت گردی کو ناکام بنائیں گے۔ اچھا، یہ جو دہشت گردی کے خلاف ہماری جنگ ہے، یہ تو اب کئی دہائیاں ہو گئی ہیں، اور ہم کئی سالوں سے، دہائیوں سے یہ سن رہے ہیں کہ بس جی اب دہشت گردی کا قلع قمع ہونے والا ہے، اب وہ دن دور نہیں جب دہشت گردی ختم ہو جائے گی۔ تو میں جہاں ہم بڑا اچھا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پہلا، میرا خیال میں جب سے وہ آئے ہیں پہلی دفعہ انہوں نے کسی ملک کا شکریہ ادا کیا باقاعدہ طور پر، اور وہ بھی کانگریس، جب وہ ایڈریس کر رہے تھے کانگریس کو، تو ایک بہت بڑی بات ہے کہ انہوں نے پاکستان کے رول کو ایکنالج کیا ہے۔ اور ایکنالج کیا رول کیا ہے کہ محمد شریف اللہ صاحب، محمد شریف اللہ تھا ٹیررسٹ IS-K کا، اسلامک اسٹیٹ خراسان پروونس، تو CIA نے ہمیں انٹیلیجنس دی تھی، تو اسی کی بنیاد پر ہماری جو ایجنسیز تھیں انہوں نے اس کو گرفتار کیا، اب اس کو ایکسٹراڈائٹ کر دیا ہے، اب اسے مقدمہ چلے گا۔ یہ اس نے جو کارروائی ہوئی تھی افغانستان میں 15 اگست 2021 کو، جب طالبان نے ٹیک اوور کر لیا تھا، اس کے بعد آپ جانتی ہیں کہ وہ 15 دن میں بہت ایک بے یقینی کی صورتحال تھی۔ تو اسی بے یقینی کی صورتحال میں یہ انہوں نے ایک حملہ کر دیا، ایبی گیٹ جسے کہتے ہیں اٹیک، اس میں 13 امریکی فوجی جاں بحق ہوئے تھے، اور افغانستان کا اگر آپ دیکھیں تو 170 شہری اس میں ہلاک ہوئے تھے۔ تو کافی بڑا یہ حملہ تھا دہشت گردی کا۔ تو اب ہم نے محمد شریف اللہ کو بھجوا دیا ہے، تو اس پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ہم سے بہت خوش ہیں کہ پاکستان نے بڑا کوآپریٹ کیا، اور بڑی تعریف ہماری کر دی۔ تو پاکستان میں لوگ اس کو مختلف طریقے سے انٹرپریٹ کر رہے ہیں۔ دیکھیے، پہلی بات تو میں اپنے لوگوں سے اپنے جو ہمارے دیکھنے والے ہیں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں، خاص طور پہ جو پاکستان میں ہمیں دیکھنے والے ہیں، کہ دیکھیے ہمیں اس بات پہ تھوڑا بہت فکر مند ہونا چاہیے، کیونکہ بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں اور لوز باتیں کر رہے ہیں کہ جی افغانستان ایک اور خانہ جنگی کی طرف جا رہا ہے، جو اپوزیشن ہے، ریزسٹنس فرنٹ جو ہے اس نے دوبارہ سر اٹھا دیا ہے، نارتھ آف افغانستان میں دوبارہ انہوں نے کارروائیاں شروع کر دی ہیں، دہشت گردی کے وہاں پہ واقعات ہو رہے، تو ایک اور خانہ جنگی شروع ہونے جا رہی ہے۔ پاکستان کو اس سے قطعاً اطمینان نہیں ہونا چاہیے، یہ ہمارے لیے کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ بالکل، آفٹر آل اسی خانہ جنگی کی تو وجہ سے پچھلے 50 سالوں سے ہم اس صورتحال میں ہیں، اور اگر افغانستان میں دوبارہ کوئی خانہ جنگی ہوتی ہے یا اپوزیشن کو زیادہ شے ملتی ہے، جو کہ آئی ایم شور بہت سے ممالک ان کو پروموٹ کر رہے ہیں آہستہ آہستہ، تو یہ کوئی اچھی بات ہمارے لیے نہیں ہوگی۔ تو ہمیں تھوڑا بہت یہ دیکھنا چاہیے، کیونکہ ہمارے آج کل بھی افغانستان کے ساتھ جو بارڈر کلیشز ہوئے ہیں، اور اس کی وجہ سے تورخم وہ بند بھی ہے، جو ہماری تجارت ہوتی ہے وہ بھی بند ہے، تقریباً $300 ملین کا یومیہ نقصان بھی ہو رہا ہے۔ بالکل، اس کی وجوہات وہ افغانستان ہی ہے بنیادی طور پہ، انہوں نے کچھ 2 پوسٹ نہیں بنا دی ہماری طرف بارڈر کے ہماری سائڈ پہ، جو کہ کسی طور بھی مناسب نہیں ہے، تو اس کے بعد سے پھر یہ تھوڑی جھڑپیں شروع ہو گئیں۔ تو ہمیں اس سے اطمینان نہیں ہونا چاہیے، اس سے ہمیں فکر مند ہونا چاہیے، کیونکہ افغانستان میں اگر صورتحال اس طرح ہی رہے گی
تو جو وزیر اعظم نے ازبکستان کا دورہ کیا اور پاکستان ازبکستان ریلوے پروجیکٹ بنایا، یہ ٹاپی ہے یا اور بھی بہت سے پروجیکٹس ہیں جو ہمارے اکنامک ڈیولپمنٹ سے منسلک ہیں، تو وہ کبھی بھی آگے بڑھ نہیں سکیں گے اگر افغانستان میں صورتحال یہ رہے گی. تو ہمارے لیے تو یہ بہت اہمیت کا حامل ہے یہ بات کہ ہم افغانستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو ٹھیک کریں. دوسری جانب لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ چونکہ جی افغانستان اس وقت گڑھ ہے ISS کا اور القاعدہ کا، اور چونکہ یہ دونوں تنظیمیں ایسی ہیں جو کہ امریکہ کی ٹیرر لسٹ پہ ہیں اور ان کو خطرہ ہے ان آرگنائزیشن سے، تو اس لیے پاکستان اور امریکہ کے درمیان ایک دفعہ پھر جہاں تک دہشت گردی یا کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے ہمارے جو انٹرسٹ ہیں وہ کنورج کر رہے ہیں. یہاں یہ بھی بات واضح کرتا چلوں کہ ہمارے ہاں اصل جو مسئلہ ہے IS خراسان کا بھی ہے، نو ڈاؤٹ القاعدہ کا بھی ہے، لیکن ہمارا جو بنیادی پرابلم ہے وہ TTP ہے. اور TTP آپ جانتی ہیں کہ اس نے کتنے ٹیررسٹ ایکٹ کیے ہیں پچھلے دنوں، بلکہ کچھ ہم نے اس کو کچھ انہوں نے کوشش بھی کی جو ہم نے کامیاب نہیں ہونے دی، لیکن بہرحال TTP سے ہمیں بہت زیادہ خطرہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. دوسری جانب اگر ہمارے کوئی تھوڑے بہت انٹرسٹ کنورج ہو بھی رہے ہیں ٹیررزم کی مد میں امریکہ کے ساتھ، تو کسی کو خوش نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کوئی بہت اسٹریٹجک پارٹنر بننے جا رہے ہیں یا ہمارے تعلقات بڑے زبردست ہونے جا رہے ہیں. سو وہی ڈو مور کی کہانی یہ پھر وہی شروع ہو جائیں گی، ہم پھر اسی نقطے پہ پہنچ جائیں گے جہاں پہلے کہیں تھے اور پھر وہی باتیں ہوں گی. تو اس سے جو ہے نا یہ جو نیگیٹیوٹی ہے، دیکھیے میں اکثر کہتا ہوں کہ ایک پازیٹیو ویریبلز ہوتے ہیں اور ایک نیگیٹیو ویریبلز ہوتے ہیں. اگر دو طرفہ تعلقات دو ریاستوں کے درمیان پازیٹیو ویریبلز پہ ہوں، ٹریڈ ہو، انویسٹمنٹ ہو، وہ بڑے اسٹریٹجک ہو جاتے ہیں اور دیر پا بھی ہوتے ہیں کیونکہ وہ آپ کے اندر سے لابیز کریٹ کر دیتے ہیں اس ملک میں. لیکن اگر نیگیٹو ویریبلز جو ہوتے ہیں یا ہارڈ ویریبلز آپ انہیں کہہ سکتے ہیں، جیسے ٹیررزم ہے، اس قسم کی جو چیزیں ہیں وہ دیر پا نہیں ہوتی اور یہ تعلقات بھی اس طرح اسٹریٹجک نہیں ہو پاتے جس طرح ہونے چاہیے. تو ہمیں اس سے کوئی بہت زیادہ خوش نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں نا اگلے ہی دن جب یہ ٹرمپ صاحب نے تعریف کی US کانگریس میں، تو 2 دن کے بعد پتہ چلا کہ جی پاکستان اور افغانستان پہ جو ویزا ٹریول کی جو لوگ یہاں سے جاتے ہیں پہ پابندیاں لگانے کا سوچ رہے ہیں. اس سے پہلے بھی ٹرمپ صاحب نے 6-7 ممالک پر پابندیاں لگائی تھیں، مسلمان ممالک پہ، اس میں عراق تھا، لیبیا، سیریا، یمن، افغانستان، لیکن پاکستان اس میں شامل نہیں تھا. جب صدر بائیڈن آئے تو پابندیاں واپس لے لیں. تو ہمیں کوئی اتنا زیادہ اس پہ اطمینان نہیں ہونا چاہیے. اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے میں یہ بھی قطعاً نہیں کہہ رہا کہ ہم اس کا ہمیں فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے. سفارتکاری کا کمال یہی ہے کہ آپ جہاں جہاں بھی آپ کو اوپننگ ملتی ہے آپ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. دوسری جانب دیکھیے نا، صدر ٹرمپ نے ایک اور 2 مطالبے اور کر دیے. ایک تو یہ کہ جی جتنے ویپنز ہم نے چھوڑ کے آئے تھے تقریباً 7 بلین کی مالیت تھی وہ سارے واپس کریں، اور یہ کہا کہ بگرام بیس پر ہم دوبارہ قبضہ کریں گے کیونکہ ہمارے انٹرسٹ میں ہے ایئر بیس جو ہے. اب یہ میں سمجھتا ہوں کہ خالی اس میں کوئی جان نہیں ہے زاوے میں. صدر ٹرمپ تو اس کے خلاف تھے نا کہ افغانستان میں جنگ جیت نہیں سکتے تھے، تو انہوں نے اپنے وڈرال کر لیا 29 فروری 2020 کو جو دوحہ ایکارڈز ہوا. تو یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کیا تھا، بائیڈن نے تو نہیں کیا تھا. تو یہ تو ویسے بھی اپنے ٹروپس کہیں نہیں بھجوانا چاہتے، تو بگرام پہ کیسا قبضہ کریں گے؟ سمجھ مجھے نہیں آتی پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو انلیس کہ وہ طالبان سے کہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہاتھ میں لانا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں بگرام فیسیلیٹی دے دیں. ان سے کچھ نیگوسیشنز کے بعد ان کی یہاں پریزنس کے لیے، کیونکہ طالبان بہرحال IS کے خاص طور پہ ان کے خلاف ہے. القاعدہ کے بارے میں ان کے تھوڑے بہت رجحانات ذرا مختلف ہیں، لیکن جہاں تک IS کا تعلق ہے اس کے بارے میں تو وہ بھی طالبان حکومت کے خلاف ہیں. تو اس وجہ سے ممکن ہے کہ مطلب یہ میں نہیں کہتا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ہو نہیں سکتا، ممکن ہے کہ میں پہلے بھی اس طرح ہم نے کہا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اگلے 4 سالوں میں پریزیڈنٹ ٹرمپ ول ریچ آؤٹ ٹو طالبان گورنمنٹ. اس میں یہ بھی ممکن ہے کہ یہ بگرام ایئر بیس کی فیسیلیٹی بھی لینے کا بات ہو، اور پھر جو فریز کیے ہوئے ایسٹس 7 بلین کے قریب افغانستان کے وہ بھی طالبان کو مل جائیں. یہ تمام چیزیں ممکن ہیں، لیکن اس کے لیے سب سے پہلے طالبان کو یہ ایگری کرنا پڑے گا کہ آیا وہ ایئر بیس دیتے ہیں کہ نہیں دیتے. اور وہ مجھے لگتا ہے کہ مشکل ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ کوشش تو شاید کریں
لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ طالبان اس چیز پہ ایگری کریں گے. ان سارے حالات میں پاکستان کی سٹینڈنگ کہاں پر ہوگی؟ پاکستان کی دیکھیے اسٹینڈنگ یہی ہے. میں ابھی بھی یہی سمجھتا ہوں کہ ہمیں افغانستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو فوری طور پہ ٹھیک کرنا چاہیے. بیہائنڈ دا سینس کچھ باتیں پبلک ڈپلومیسی ڈومین میں نہیں جانا چاہیے. مجھے خوشی ہوئی ہے اس بات کی، ہمارے جو وزارت خارجہ کے اسپوکس پرسن ہیں، جب ان سے بگرام ایئر فورس کی بات کی گئی تو انہوں نے یہی کہا کہ افغانستان اور امریکہ کا معاملہ اس میں ہم نہیں بولتے. تو یہ اچھی بات ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو ڈسٹنس کیا اس چیز سے. لیکن پاکستان کو اپنے تعلقات دیکھنے ہیں. ہماری کوئی کنورجنس اگر ہے چھوٹی موٹی امریکہ کے ساتھ، لیکن یہ ہماری ترجیح ہونی چاہیے کہ ہمیں خانہ جنگی افغانستان میں دوبارہ نہیں چاہیے. بھارت بھی کوشش کر رہا ہوگا، ایون امریکہ بھی. بہت سے لوگوں کا تو کہنا یہی ہے کہ القاعدہ، ISKP، جو ISS وغیرہ، ان کو تو امریکہ بھی فنڈ کرتا ہے تاکہ اس قسم کے مسائل اس ریجن میں کریٹ کرتا رہے. تو بہرحال اس میں بہت سی چیزیں ہیں، اور ہمیں یہ خانہ جنگی کی جب بات ہوتی ہے تو ہمارے لیے کوئی اچھی بات نہیں ہے. ڈیفینیٹلی پاکستان کو بھی فیس کرنا پڑیں گے. لیٹس ٹیک اے شارٹ کمرشل بریک ہیئر.